اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 21، آیت نمبر 107۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ہم نے یہ جو ایک اس مہینے کی مناسبت سے نیا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، جو کہ 10-15 آیات میکسیمم پہ مشتمل ہوگا، اس میں یہ دوسری آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اگر دیکھیں تو یہ اصل میں جو ہم نے پہلی آیت کی تھی لاسٹ ویڈیو میں، اس میں جو ذکر ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہیں، یا اخلاق کا اعلیٰ ترین منصب رکھتے ہیں، تو اسی کی ہی آگے کچھ دوسری آیات میں ڈیٹیلز بیان جو ہوئی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اکٹھی آپ کے ساتھ سامنے رکھ دوں۔ ایک یہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسوہ حسنہ پہ آئیں گے۔ وہ بھی آیت ہے بڑی مشہور، وہ بھی انشاءاللہ اس سے نیکسٹ وہی کریں گے۔ اس آیت میں دیکھیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، یہ لفظی یہ محاوری ترجمہ ہے۔ اگر آپ اوپر لفظی بھی دیکھ لیں، وما اور نہیں، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، اللہ مگر، رحمت تن رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، عالمین تمام جہان، جہان عالم جہان، اور عالمین تمام جہان، لل کے لیے، للعالمین تمام جہانوں جہان والوں کے لیے۔ تو تمام جہانوں اور تمام جہان والوں کے لیے، مطلب ان میں جو ہیں، مطلب جہانوں کے لیے، دیٹ مینس کہ اس میں ان جہانوں میں جو ہیں ان کے لیے۔ تو یہ اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے، رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لحاظ سے ہو سکتے ہیں؟ دو لحاظ سے ہی ہو سکتے ہیں، مین دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم نے لاسٹ بات کی کہ ان کا اخلاق اور ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ، اور وہ ساری قیامت تک رہے گا ان کی سنت کی فارم میں۔ ہم ان کی دیکھیں، ان کا جو اخلاق ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں جو پڑھیں گے، ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ بنا دیا کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اصل میں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کو ہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی کی ہی ہم کاپی کر رہے ہیں۔ تو وہی کنٹینیو ہوا، انہی کا ہی وہ اخلاق، یا انہی کی وہ جو اسوہ ہے، یا انہی کی جو سنت ہے، جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم سنت کو تلاش کرتے ہیں، اور جو اچھے مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں سنتوں پہ، وہ انہی کی اس فارم کو لے کے چلتے ہیں۔ دیٹ مینز ان کا وہی اخلاق اور اسوہ حسنہ ابھی تک چل رہا ہے ہمارے لیے بھی۔ ہماری زندگیاں اچھی اور آسان اور بہتر کرنے کے لیے ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، تو وہی چیز ابھی بھی چل رہی ہے۔ ان کا اخلاق ابھی تک ہماری زندگیوں کو اچھا کر رہا ہے، ہمیں ابھی تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تب جب وہ تھے، وہ اس دنیا پہ موجود تھے، ان اپنے صحابہ اکرام میں، اپنے لوگوں میں جب موجود تھے، تب تو اس کی ایک اور ہی فارم تھی، اور وہ تو کیا کمال فارم ہوگی جن میں وہ تھے۔ لیکن ابھی بھی وہ چاہے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا حسن، اسوہ حسنہ، ان کا طریقہ، ان کی سنت جو ہے، وہ کیسے ہماری زندگیوں میں سٹل ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کھانے کی ٹیبل پہ، ہمارے سونے میں، ہمارے کچھ بھی کام کا، گھر میں داخل ہونے میں، مسجد میں جانے میں، مسجد میں نوافل پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، فرائض پڑھنے میں، اذان دینے میں، ہر چیز میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو نبی ہی نبی ہیں، انہی کی سنت ہے، انہی کا اسوہ ہے، انہی کے اخلاق ہے، انہی کی اخلاقیات کو ساری عمر، ساری دنیا کے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ اللہ پاک نے ایسے اپنے نبی کی سنت کو اجاگر کیا۔ اور یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ
ان کی تعریف کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے، کچھ اگر کوئی بات کرنی ہے تو قرآن سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیات کو لیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں اور ان پہ غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ ٹھیک ہمارے کچھ مولوی حضرات جو ہیں، علماء تو بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں چیزوں کو، یا ان کا تو کافی بہتر چیزیں ہیں، لیکن اکثر وہ عجیب سی قصے کہانیاں بنا کے تو اس کو بڑا گلوریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی بجائے ہم کیوں نہ حق اور سچ کی طرف آئیں جو کہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے آگے ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے۔ دوسری، رحمت للعالمین کیسے بنے؟ وہ ظاہری بات ہے جو کہ دوسرا مین پوائنٹ، ایک تو وہ ہو گیا کہ ہماری زندگیوں میں کو آسان اور بہتر بنانے میں ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی رحمت بن گئے، لیکن جو اس سے بھی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہالت کو دور کر کے اللہ کا پیغام قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہمیں دے دیا اور قائم کر دیا اس کو، کہ وہ بالکل اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک وہی چلے گا، اور قیامت تک کی انسانوں کے لیے وہ رحمت بھی بن گئے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ہدایت تو اللہ کے پاس سے ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس سے ہے، وہ کسی اور کے پاس سے نہیں ہے، لیکن ذریعہ کون بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے، وہ اللہ کے پیغمبر بنے، انہوں نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا، اور کتنی اعلیٰ فارم میں قرآن پاک ہمیں دیا، اللہ کا کلام دیا، اور ہم قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور وہ دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے عالمین کے لیے رحمت بن گئے، اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور ان کے جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن گئے۔ تو یہ رحمت ہی ہے۔ تو اس پہ آپ مزید بھی غور و فکر کریں، اس سے اگلی پچھلی آیات بھی پڑھیں ضرور اس سورہ کی، اور خود بھی تھوڑا غور و فکر کیا کریں آج اس مہینے کی مناسبت سے بھی۔ جزاک اللہ خیر۔